سورۃ النساء کی آیت نمبر 131۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات ارشاد فرمائے، جن میں سے کچھ احکامات کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، کچھ احکامات جہاد اور قتال وغیرہ کے متعلقہ گزرے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی دو شانیں بیان فرمائی ہیں۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین جو حکم ارشاد فرمائے ہمارا کام اس کو ماننا ہے، سوال کرنا نہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا۔ وہ حاکم ہے اور مالک ہے، وہ جو چاہے حکم نافذ کرے، اور پھر وہ صرف حاکم اور جابر ہی نہیں، اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر کہنے کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اس لیے اس کی بات ماننا ہی ضروری ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ ان احکامات کو مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ 3 دفعہ اس بات کو دہرایا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ لام کا حرف جو ہے عربی زبان میں ملکیت کے لیے آتا ہے، للہ، اور گرامر کے لحاظ سے حرف جر ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام بعد میں ہے۔ پہلے اسم کا مقام ہے، فعل کا مقام ہے، پھر حرف کا مقام ہے۔ لیکن جہاں کہیں حرف کو مقدم کیا جاتا ہے، للہ، لام اللہ رب العالمین کے نام سے بھی پہلے، اس کا بھی کوئی تقاضا ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے، اور وہ کیا ہے
کہ وہ اس میں زور پیدا کر دیا گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کا مالک تن تنہا بلا شرکت غیر صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ملکیت میں کوئی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ تو جب وہ پوری کائنات کا مالک ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، تو مالک اپنی مملوکہ کائنات میں جو مرضی حکم دے، اس کو کون کہہ سکتا ہے جی آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ ہمارے پاس چھوٹی سی ملکیتیں ہوتی ہیں، ایک گھر کی ملکیت، فیکٹری کی ملکیت، دکان کی ملکیت، چھوٹی چھوٹی مملکتیں، کسی کو ملک کی حکومت دے دی، وہ بھی عارضی ہیں، پتہ نہیں کب چھین جائے۔ ہم ایمان نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جو میری مرضی، میں جو مرضی حکم دوں، میرا ادارہ، میری دکان، میرا گھر، میری فیکٹری، میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنی کائنات میں وہ جو مرضی حکم نافذ کرے۔ تم کون ہوتے اس میں یہ کہنے والے جی اس حکم میں کیا حکمت ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے؟ ہم بندے ہیں اور بندے کا کام بندگی کرنا ہوتا ہے، اور بندگی کیا ہے کہ مان کے چلو، بس جو حکم آ گیا اس کو تسلیم کرو۔ یہ نہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں نہیں، یہ کہہ لیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لہذا سمجھ نہیں آتی تو چپ کر کے چلتے جاؤ، جیسے اس نے حکم دیا اس کے مطابق چلو۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً اسی نے تاکیدی حکم کیے، پکے حکم دیے ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی اسی نے تاکیدی حکم دیے، اور ان سارے احکامات کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کرو۔ ڈر کس طرح کا؟ ڈر ایسا نہیں جیسے کسی موذی یا تکلیف دہ چیز کا ڈر ہوتا ہے، کسی چور کا، کسی ڈاکو کا، کسی ظالم کا، کسی درندے کا، کسی سانپ بچھو کا ڈر، وہ نہیں۔ یہاں ڈر ہے محبت والا ڈر، جیسے ایک سعادت مند بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری کسی بھی حرکت سے میرے والد ناراض نہ ہو جائے، میری ماں خفا نہ ہو جائے۔ ایک اچھا شاگرد اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری کسی حرکت سے میرا استاذ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک بندہ جو غلام ہے، بندہ ہے، مملوک ہے، مرزوق ہے، اللہ رب العالمین کا ممنون ہے، اس بندے کا کام ہے ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں اس بات کا خیال کرے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے ڈر اور خوف، یہ ہے تقوی۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہم اس طرح گزاریں۔ اللہ پاک فرماتے وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، تسلیم نہیں کرو گے، تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر اسی بات کو دہرایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یقین کر لو وہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، تنہا مالک ہے۔ تمہارے نہ ماننے سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائیں، اس کی بادشاہت، اس کی ملکیت، اس کی شان اور عظمت میں ایک رتی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا کے انسان مل کر اس کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور اس کے خلاف ہو جائیں، اور ساری دنیا کے انسان مل کر اس کے گن گانے سے اپنی زبانوں کو گونگا کر لیں، ایک لفظ بھی اس کی شان میں نہ بولیں،
تو اس کی عظمت میں کیا فرق پڑے گا، اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ کوئی کرے تب بھی اس کو تعریفوں والا ہے، کوئی نہ کرے وہ تب بھی تعریفوں والا ہے، اور وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت مند کون ہے؟ انسان ہے۔ حاجت مند کون ہے؟ انسان ہے۔ محتاج کون ہے؟ ہم بندے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ دہرایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اپنی وسعتیں بیان کر دی، اپنا غنی ہونا بیان کر دیا، اور انسانوں کا محتاج ہونا بیان کر دیا۔ تم ضرورت مند ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا بھی اکیلا، سنبھالنے والا بھی اکیلا، اور چلانے والا بھی اکیلا۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تم محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کسی کو اپنا آسرا بنانا ہے، کسی پہ آس رکھنی، کسی پہ امید رکھنی، کسی کا ڈر رکھنا ہے، تو اس کے لیے صرف کافی ہے کون؟ اللہ۔ وہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ باقی فرمایا کہ تم اس طرح کے اس کے محتاج ہو کہ اگر تم سارے ہی نافرمان بن جاؤ تو اللہ کو تمہاری پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ تمہیں ختم کر کے کسی اور کو لے آئے گا۔ اِن یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو ختم کر دے، وَیَأْتِ بِآخَرِین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر بھی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، جنات سے بھی پہلے علماء نے لکھا ہے 2 قومیں اور تھی، ایک کو حن کہا جاتا تھا، ایک کو بن کہا جاتا، وہ بھی اسی جگہ آباد تھے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، جنات کو پس پردہ کر دیا، ہمیں زمین کی خلافت عطا کر دی۔ تو ہم کوئی ایسے نہیں کہ بھائی اللہ پاک ہمیں ختم کر کے کسی اور کو نہیں لا سکتا، اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ محتاج نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی خاص علاقے کے لوگوں کا محتاج ہو۔ ایک وقت تھا اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شہر میں بھیجا؟ مکہ المکرمہ کے اندر، بلد امین کے اندر۔ 13 سال آپ نے زمانہ نبوت میں وہاں محنت کی، 40 سال نبوت سے پہلے کے وہاں گزارے، 53 سالہ زندگی وہاں گزری۔ مکے والوں نے وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دے دیا؟ مدینہ منورہ والوں کو۔ پھر مرکز بنا پوری دنیا کے لیے مدینۃ المنورہ۔ مکے والے وہ پس منظر میں چلے گئے، مدینہ والے وہ سامنے آ گئے، اللہ نے ان کو مرکزیت عطا کر دی۔ ایک لمبے زمانے تک مدینہ منورہ مرکز رہا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں کوفہ اور بصرہ یہ مرکز بنے، پھر اس کے بعد بخارا اور سمرقند یہ علم کے مرکز بنے، اور پھر میرے عزیز دوستو زمانے گزرتے ہوئے اللہ نے آج پاکستان ہندوستان کو دین کا، علم کا، سمجھ کا اور تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ پاکستان سے تیار ہو گئے، دین کے مبلغ پاکستان سے تیار ہو گئے، دنیا بھر سے دین سیکھنے کے لیے لوگ پاکستان میں آ گئے۔
آج اگر ہم مرکز میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہی رہیں گے، اللہ ہمارا محتاج ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے یورپ والوں کو ہدایت دے کہ ان کو مرکز بنا دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے کہ ان کو مرکز بنا دے، پھر دین کی ایک ایک بات سیکھنے کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑے۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلے ہیں، وہ حاکم مطلق ہے، وہ حکیم ربانی ہے، عجیب اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اس کے ہر فعل کے اندر، ہر حکم کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار حکمتیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہمارا کام اس کو تسلیم کرنا ہے۔ نہیں مانو گے، نہیں اللہ کے محتاج بنو گے، نہیں اللہ کی اس عنایت اور اللہ کی اس کرم نوازی کے شکر گزار نہیں بنو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور وہ اس پہ پوری طرح قادر ہے، وہ بالکل محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کی نعمتوں کی قدر کرو اور اس کے احکامات کو تسلیم کرو، اس کے احسانات کو مانو۔ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو بندہ دنیا کا بدلہ چاہے گا تو دنیا کا بدلہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور آخرت کا بدلہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو جیسا چاہے گا ہم اس کو ویسا عطا کر دیں۔ جو صرف آخرت کا بدلہ چاہے گا اللہ اس کو آخرت بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، اور جو صرف دنیا کا بدلہ چاہے گا دنیا مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت والے بنو، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اللہ کے احکامات کو مانو۔ تمہیں ہر وقت دیکھنے والا اور سننے والا کون ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تمہارا ہر قول بھی سننے والا اللہ، تمہاری ہر حرکت کو بھی دیکھنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا اس کی ذات کو سامنے رکھ کے اس کے احکامات کو پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ یقین کریں پوری انسانیت کی نجات صرف اس کے اندر ہے، اس کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ ساری دنیا کے تمام انسانوں کو آج بھی قرآن کی دعوت، قرآن کا پیغام یہی ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ۔ اسی میں ہماری دنیا کی نجات، اسی میں ہماری آخرت کی نجات۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، وارادوا به کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ ان اللہ سیبتلو، ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ ربنا